اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجل يصلي وقد اخذ المؤذن في الاقامة۔ اخبرنا مالك اخبرنا شريك بن عبد الله بن ابي نمير ان ابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاتان معا۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ مؤذن اقامت کہنے لگے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ کیا اقامت کہنے کے بعد نماز نفل یا سنن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے یا مکروہ ہے؟ اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ تو یاد رہے کہ اگر نماز فجر کے علاوہ کسی بھی نماز میں اگر مؤذن اقامت کہہ دے جماعت کے لیے تو ایسی صورت میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی سنت اور کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو، اور اگر پہلے سے سنتیں پڑھ رہا تھا اور اقامت کہہ دی تو حکم یہ ہے کہ اپنی سنتیں مکمل کرنے کے بعد پھر جماعت میں شریک ہو۔ لیکن یہاں پر مسئلہ بالخصوص جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ سنت فجر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ مثلا مؤذن نے اقامت کہہ دی اور یہ شخص ابھی مسجد میں داخل ہوا ہے تو یہ سنت فجر پڑھے گا یا نہیں؟ اس تعلق سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ مذہب ہے کہ اگر کسی شخص نے ابھی مسجد میں دخول کیا اور مؤذن اقامت کہہ چکا ہے تو اسے اگر نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ پہلے فجر کی 2 سنتیں ادا کرے گا، کیونکہ فجر کی یہ دونوں سنتیں جو ہیں یہ سنن میں مؤکد سنتیں ہیں، بلکہ اکد السنن کہا گیا ہے انہیں۔ ان کو واجب کے درجے میں رکھا گیا ہے، اس لیے ان سنن کو نہیں چھوڑے گا، اگرچہ اس کو تشہد ہی آخر میں قاعدہ اخیرہ ہی کیوں نہ ملے۔ اگر یہ امید ہے کہ قاعدہ اخیرہ بھی مل جائے گا تب بھی پہلے سنن پڑھے گا۔ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کو فجر کی فرض نمازوں میں سے آخری رکعت کے ملنے کا یقین ہو کہ امام کے ساتھ آخری رکعت مل جائے گی اسے، تب تو یہ سنتیں پڑھے گا،
اور اگر آخری رکعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ سنتیں نہیں پڑھے گا۔ یہاں پر شیخین کے قول پر جو امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما کا ہم نے قول ذکر کیا، وہی متبع قول ہے، وہی اصح قول ہے، جس کو صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی ذکر کیا ہے، اور وہی قول معتمد اور مفتبی ہے۔ جبکہ یہاں پر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز فرض کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو اقامت کے وقت میں فجر کی سنتوں کو ادا کرنا یہ مکروہ ہے، چہ جا کے نوافل تو مکروہ ہے ہی، لیکن سنت فجر بھی ادا کرنا مکروہ ہے اقامت کے وقت، چاہے رکعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو یا اندیشہ نہ ہو۔ ہاں، یہاں تک تو امام احمد اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یکساں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کو ادا کرنا مکروہ ہے، چاہے رکعت کا خوف ہونے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سنت فجر اب چھوڑے گا، ان دونوں کی قضا امام کے سلام پھیرنے کے بعد جائز ہے۔ اور اس جگہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر فجر کی رکعت اولا کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تب تو سنتیں نہیں پڑھے گا، بلکہ ان دونوں سنتوں کو طلوع شمس کے بعد پڑھے گا۔ اور اگر رکعت اولا کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے اور اقامت کہہ دی گئی ہے تو پہلے یہ دو سنتیں پڑھ لے گا۔ اس موقع پر کچھ لوگ احناف کے مفتبہ قول پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ احناف کا مفتبہ قول اور معتمد قول یہی ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے سنت فجر تب بھی پڑھ سکتا ہے اگر اس کو قاعدہ اخیرہ ملنے کا یقین ہو، قاعدہ اخیرہ اسے مل جائے گا تب بھی سنت فجر پڑھے گا۔ اس پر احناف کے اس قول پر ایک حدیث پاک کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت لہا۔ امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے باب الرجل يدخل المسجد والامام فی صلاۃ الفجر کے تحت، کہ جب یہ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے فلا صلاۃ الا التی اقیمت لہا، تو نماز نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو نماز فجر کے فرض نمازوں کے لیے اقامت کہی گئی ہے، تو اب اقامت کے بعد صرف اور صرف فجر کی فرض نماز ہی پڑھی جائے گی، سنتیں اب نہیں پڑھی جائیں گی۔ اور احناف کہتے ہیں کہ سنتیں پڑھ سکتا ہے اگر تشہد اور قاعدہ اخیرہ بھی ملنے کا یقین ہے۔ تو یہاں پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ احناف نے یہ جواز کہاں سے نکال لیا جبکہ سرکار نے فرما دیا کہ صرف جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے وہی نماز پڑھی جائے گی، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ حدیث مذکور جو ہے جس کو لے کر اعتراض کیا گیا ہے یہ بظاہر عام معلوم ہوتی ہے، لیکن بہت ساری احادیث اور آثار اس میں ہیں کہ صبح کی سنتوں کی ادائیگی اس سے مستثنا ہے، اور بہت ساری روایتوں سے یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے احناف کا مذہب جو ہے، احناف کے نزدیک اقامت فجر کے وقت میں بھی سنت فجر ادا کرنے کا جو جواز ہے وہ روایات کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس روایت میں جس کو لے کر اعتراض کیا گیا اور دیگر روایتوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے، دونوں پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔
اب بہت ساری روایتیں ہیں جن میں امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایتیں ذکر کی ہیں. مثلا ایک روایت ہے عن ابی عثمان انصاری قال جاء عبداللہ ابن عباس والامام فی صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلى عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الركعتين خلف الامام ثم دخل معهم. کہ حضرت ابو عثمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ امام نماز فجر میں ہے، یعنی امام نماز فجر پڑھا رہا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی دونوں سنتیں نہیں پڑھی تھیں. فصلی عبداللہ ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہی دونوں رکعتوں کو یعنی سنت فجر کو پہلے پڑھا، خلف الامام، امام سے پیچھے دوسری طرف یا گوشے میں. ثم دخل معهم، پہلے سنت فجر انہوں نے ادا کی، پھر اس کے بعد میں وہ نمازیوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے. ایسے ہی حضرت زید ابن اسلم سے ایک روایت ہے عن زید ابن اسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ جاء والامام یصلی الصبح ولم يكن صلى ركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضی اللہ تعالی عنہ ثم انہ صلى مع الامام. حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہو جاء، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد میں تشریف لائے، والامام یصلی الصبح، اس طور سے کہ امام صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز میں تھا. فصلاہما، تو حضرت صبح کی نماز میں تھا امام. ولم یکن صلی الرکعتین، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر سے پہلے کی دونوں سنتیں نہیں پڑھی تھیں، فجر کی دونوں سنتیں نہیں پڑھی تھیں قبل صلاۃ الصبح، جو کہ صبح نماز فجر کے جو فرض ہیں ان سے پہلے ہوتی ہیں. فصلاہما فی حجرت حفصہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں دونوں سنتیں پہلے پڑھیں. ثم انہ صلی مع الامام، پھر بعد میں انہوں نے امام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی. ایسی اور بھی روایتیں حضرت، ایک اور روایت امام طحاوی نے ذکر کیا عن ابی عبید اللہ عن ابی درداء انہ کان یدخل المسجد والناس صفوف فی صلاة الفجر فیصلی رکعتین فی ناحیت المسجد ثم یدخل مع القوم فی الصلاة. حضرت ابو عبید اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ابو درداء سے انہو کان یدخل المسجد، کہ حضرت ابو درداء مسجد میں داخل ہوتے تھے کبھی کبھی، والناس صفوف، اور ماجرا یہ ہوتا تھا کہ لوگ نماز فجر کی صف میں ہوتے تھے، نماز فجر کے لیے یعنی فرائض فجر کے لیے جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی تھی. فیصلی الرکعتین، تو حضرت ابو درداء کا کبھی کبھی جب یہ داخل ہوتے تھے تو ان کا عمل یہ رہتا تھا کہ فیصلی الرکعتین، کہ یہ دو رکعتیں جو فجر کی سنتیں ہیں وہ دونوں پڑھتے تھے فی ناحیت المسجد، مسجد کے گوشے میں، بلکہ اور امام کے ساتھ جماعت کے لوگوں کے ساتھ میں مل کر نہیں پڑھتے تھے، پیچھے ہٹ کر پڑھتے تھے، گوشے میں پڑھتے تھے، اور ایسے ہی پڑھنے کا احناف نے حکم بھی دیا ہے. ثم یدخل مع القوم فی الصلاۃ، پھر نماز سنت فجر سے فارغ ہونے کے بعد قوم کے ساتھ جماعت میں نماز میں شامل ہو جاتے تھے، داخل ہو جاتے تھے. تو ان تمام روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احناف کا جو مذہب ہے وہ آثار صحابہ کے موافق ہے. اور اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت لہا، جو سرکار نے ارشاد فرمایا، تو اس روایت سے سنن فجر مستثنی ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے احناف کا قول جو ہے وہ آثار کے خلاف نہیں ہے، لہذا احناف پر اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لہذا خلاصہ باب کے طور پر ہم نے جو یہ ذکر کیا اس کو ذہن میں رکھا جائے اور آگے اب احادیث پڑھتے ہیں. باب الرجل یصلی وقد اخذ المؤذن فی الاقامہ، اس مرد کا بیان جو نماز فجر کی سنتیں پڑھنے لگے اور مؤذن اقامت میں شروع ہو جائے. مؤذن اقامت کہہ چکے
تو ایسا حکم بیان کرنا مقصد ہے اس باب کے تحت۔ فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر ان ابا سلمۃ ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن عوف قال سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال الصلاتان معا۔ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام محمد، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر نے۔ یہاں پر نمیر تصغیر کے ساتھ ہے، جبکہ محدثین نے اس کو نمر بھی پڑھا ہے، نون کے فتح اور میم کے کسرے کے ساتھ بغیر یا کے، اور محدثین نے فرمایا ہے کہ یہی درست ہے نمر پڑھنا۔ تو عبداللہ ابن ابی نمر نے ہمیں خبر دی شریک ابن عبداللہ نے ان ابا سلمۃ ابن عبد الرحمن کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمع قوم الاقامۃ، کچھ صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں اقامت سنی، فقاموا یصلون، تو اقامت سننے کے بعد وہ نماز سنت فجر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فخرج علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر نکلے، یعنی جب یہ کھڑے ہو چکے تھے تو سرکار نکل کر آئے نماز کے لیے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا الصلاتان معا، دو نمازیں ساتھ ساتھ، یعنی ادھر جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے اور ادھر یہ سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، کیا دو نمازیں ساتھ ساتھ؟ تو یہاں پر الصلاتان معا ہے لفظ، مطلب یہ ہے کہ جبکہ کسی روایت میں تصلیہما اربعا، کسی لفظ میں ایتہما صلاتک، اور ایک حدیث میں ہے الصبح اربعا، کیا صبح کی نماز 4 ہو گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ روایتیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ تمام کے تمام سرکار کی جانب سے اس فعل کا انکار تھا کہ نماز فجر کے لیے جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب اس جماعت کے ساتھ میں نوافل نہیں پڑھنا چاہیے، لہذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نوافل پڑھے جبکہ فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو۔ تو یہاں پر جو انکار ہے سرکار کا، یہ نوافل سے پڑھنے کا انکار ہے، اور یہاں پر الصلاتان معا جو فرمایا گیا ہے اس کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو سنت فجر اور اقامت للفرض مراد ہے، یعنی سنت فجر بھی پڑھ رہے ہیں یہ اور فرض کی اقامت بھی کہی جا چکی ہے، یہ مراد ہے، کیونکہ اقامت یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، جیسے کہ علامہ زرقانی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، کیونکہ سرکار تو نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے نا، اس لیے اقامت کہی جا چکی تھی، ابھی جماعت کھڑی، مطلب ابھی نماز نہیں ہو رہی تھی۔ یا مراد یہ ہے کہ فرض اور نفل دونوں ساتھ ساتھ، یعنی نفل کا اس سرکار نے انکار فرمایا۔ مان کا معنی ہے یعنی ایک ہی وقت میں دونوں علی الاتصال نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ حدیث بظاہر امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما کے مذہب کی تائید کرتی ہے، کیونکہ ان حضرات نے فرمایا ہے کہ سنت فجر کو ادا کرنا مکروہ ہے کہ جا کے نوافل اقامت کے وقت، تو اقامت کے وقت وہ لوگ مکروہ ہونے کے قائل ہیں، یہ حدیث بظاہر انہی کی موافقت کرتی ہے۔ اور باقی تفصیلی گفتگو ہم نے خلاصہ باب کے تحت ذکر کر دی ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یکرہ، نماز فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو پڑھنا مکروہ ہوگا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب فرض کے لیے نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو مکروہ ہے۔ فرماتے قال محمد یکرہ اذا اقیمت الصلاۃ ان یصلی الرجل تطوعا،
کہ مکروہ ہے جب نماز فجر کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو مکروہ ہے ان یصلی الرجل، یہ فاعل ہے، نائب فاعل ہے یکراہ کا، مکروہ ہے ان یصلی الرجل کہ مرد تطوع یعنی نفل پڑھے، یہ مکروہ ہے، غیر رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتوں کے سوا، یعنی فجر کی دونوں رکعتوں کا پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے، نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اب نفل پڑھنا مکروہ ہے، فجر کی 2 سنتوں کو پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اس تعلق سے ہم روایتیں ذکر کر چکے ہیں خلاصے باب کے تحت، خاصت بالخصوص کیونکہ فجر کی دونوں سنتیں جو ہیں وہ واجب کے درجے میں ہیں، جیسے کہ امام ترمذی اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، اس میں ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی دونوں رکعتیں یعنی 2 سنتوں کی جو 2 رکعت ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تمام سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی دونوں سنتیں جو ہیں وہ واجب کے درجے میں ہیں۔ اور امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت ذکر کی، انہوں نے فرمایا لا تدعوا رکعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، کہ روایت میں ہے کہ فرمایا گیا روایت میں کہ تم فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتوں کو مت چھوڑو اگرچہ تم کو گھوڑے روند دیں، یعنی اگر گھوڑوں کے روندنے کا بھی اندیشہ ہو تب بھی تم مت چھوڑو، فجر کی سنتیں ضرور پڑھو۔ تو فجر کی سنتوں کا استثناء ہے مذکورہ روایت سے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَن يُصَلِّيَهُمَا الرَّجُلُ، کیونکہ کوئی حرج نہیں اور کوئی کراہت نہیں اس میں کہ مرد اقامت کے وقت فجر کی دونوں سنتوں کو پڑھے۔ ہاں اسے یہ امام محمد کا یہاں پر مذہب یہ ہے کہ اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ اس کی رکعت نکل جائے گی۔ اگر رکعت اخیرہ کے ملنے کا یقین ہے اسے تو فجر کی دونوں سنتیں پڑھے۔ اور شیخین کا یہاں پر مذہب یہ ہے کہ اگر تشہد یا قعدہ اخیرہ کے ملنے کا بھی اگر یقین ہے تب بھی فجر کی دونوں سنتیں پڑھے۔ اور کسی روایت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی ہے کہ فجر کی دونوں سنتیں واجب ہیں۔ فرماتے ہیں امام محمد فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَن يُصَلِّيَهُمَا الرَّجُلُ، کوئی کراہت نہیں اس میں کہ مرد فجر کی دونوں سنتیں پڑھے، وَإِنْ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ، اگرچہ مؤذن اقامت کہنا شروع کر دے، وَكَذَلِكَ يَنبَغِي، اور یہی مناسب ہے کہ فجر کی سنتیں پہلے پڑھے، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ لہذا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب آثار کے خلاف نہیں ہے، لہذا جو لوگ امام اعظم کے قول کو آثار کے خلاف کہیں، حدیث کے خلاف کہیں، ان کی طرف کان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔